المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو جناب آج جو ہے فکر القلوب کا ڈے جو ہے وہ 48 ہے انشاءاللہ، اور ڈے 49 جو ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا بک 5 کا لاسٹ ڈے ہوگا، یعنی آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ. آج آپ کی سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا وجعل الآخرہ ہی ہمنا ومصیرنا. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، یہ بتائیے کہ کچھ ہوم ورکس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا کوئی کہہ رہا ہے دعا اس کا ترجمہ بھی کر لیں. ترجمہ یہ کہ اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور فکر نہ بنا، اور نہ ہی ہمارا سارا علم دنیا تک محدود ہو. ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما اور ہمارا انجام آخرت میں بہتر فرما. آمین. جی تو شروع کرتے ہیں ڈے 48. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو کافی سارے ساتھی جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں الحمدللہ. مائکس جو ہیں وہ آپ کے اوپن کر دیتے ہیں انشاءاللہ. شروع میں سب سے پہلے ہم ہمیشہ ہوم ورکس کو دیکھتے ہوتے ہیں، تو ہوم ورک سے سٹارٹ لیتے ہیں. پہلا ہوم ورک یہ تھا کہ ایک آپ نے رپورٹ اپنی بنانی تھی کہ کسی ایک دن صبح سے رات تک کی ہر گھنٹے کی رپورٹ آپ نے بنانی تھی، کہ آپ ہر گھنٹے کو جو ہے وہ مائنڈفلی گزاریں اور دیکھیں کہ آپ نے کیا اس میں کام کیے. تو آپ میں سے آئی تھنک شاید آپ نے بنایا یقیناً. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ میں نے کر لیا تھا. جیسے مارننگ کی روٹین جیسے ہوتی ہے تہجد سے فجر اور اشراق تک 7:30 تک، سن رائز ہوتا ہے 7 o'clock. تو اس میں ساری جیسے نفلی عبادات، قرآن، تسبیحات، ساری چیزیں آتی ہیں. پھر اس کے بعد 9 o'clock جیسے بریک فاسٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر میں جیسے 10:30 تک جیسے 11 تک اپنا ریسٹ ٹائم رکھتی ہوں. پھر 12-1 زور ٹائم ہو جاتا ہے. پھر 2:30 جیسے لنچ ٹائم ہو جاتا ہے. پھر درمیان میں 3-4 جیسے کیلولا کا ٹائم ہو جاتا ہے. 5-6 مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر 5-7 ڈنر کا ٹائم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا درمیان میں ٹی وی یا کچھ ایسے کر لیتے ہیں. درمیان میں جیسے کوئی عشاء کا 9 o'clock ٹائم ہو جاتا ہے.
تو سورہ ملک پڑھی، قرآن پہ بھی ساتھ غور و فکر ساتھ کرتا رہا، کچھ ہوم ورک ساتھ کر لیے. تو آپ نے جی اس کو کیسے کیا؟ آپ نے کیا لکھا کہیں پر یا بس غور کیا، جی اورلی میں نے غور سارا، کیا؟ ہاں نہیں میں نے لکھ کے رکھا ہے سارا، یہ کہ میں نے یہ کیا کیا جیسے کام کیا ہے، کیسے میں نے لوگوں کے ساتھ کس ٹائم پہ شیئرنگ کی ہے، اسلامک پوسٹ کی ہے، کاؤنسلنگ کی ہے، صدقہ خیرات، ساری چیزیں جیسے ایسے میں نے. تو مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو، یعنی مقصد اس ایکٹیویٹی کا تو یہ تھا نا کہ احساس پیدا ہو کہ میں وقت جی کا کہ مجھے استعمال جو ہے وہ کیسا کر رہی ہوں، تو آپ کو کیسے کیا کریں، لگا؟ مجھے ایسے لگا کہ میں اپنے ٹائم کو جیسے باقی چیزوں کے لیے مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے، اور میں اپنا انہی چیزوں میں بزی رہتی ہوں، اور مجھے ایک سکون سا جیسے رہتا ہے کہ میں کیپ ان ٹچ اللہ کے ساتھ ہوں، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی، جیسے جو جہاں پہ مجھے چیز چاہیے ہوتی ہے، ساتھ قرآن کو حفظ کر رہی ہوتی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ماشاءاللہ جیسے میں نے سورہ یاسین کو کافی ٹائم سے چھوڑا ہوا تھا ہاف کر کے، تو ریسنٹلی میں نے اس کے 20 جیسے اور کر لی. اس طرح کر کے میں آہستہ آہستہ چیزوں کو ایڈ کرتی جاتی ہوں. پھر کبھی میچ میکنگ میں اپنا ٹائم لگاتی ہوں لوگوں کے ساتھ، تو کاؤنسلنگ کرتی ہوں. تو یہ چیزیں جو مجھے پھر اللہ کے مزید نزدیک لے کے جا رہی ہیں، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا چلیں رخسانہ یاسمین سے جانتے ہیں کہ بتائیں کہ کیا پتہ چلا کہ دن کا جی ہاں، زیادہ وقت جو تھا وہ کس چیز میں گزر رہا تھا؟ جی میں ویسے بھی کوشش کرتی ہوں کہ میرا ٹائم جو ہے نا ضائع نہ ہو. تو بہرحال میں نے جمعے کی رپورٹ لکھی کہ مجھے صبح میں اشراق پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹتی ہوں، اس کے بعد پھر بات لیتی ہوں. میری عادت ہے ناشتے سے پہلے بات لے لیتی ہوں، پھر ناشتہ کرتی ہوں، پھر ناشتے کے بعد قرآن کی تلاوت تقریباً 40 یا 45 منٹ، کیونکہ میں سورہ کہف کے علاوہ اور بھی تلاوت کرتی ہوں. میری ڈیلی روٹین کا کم سے کم 3/4 جو ہے وہ ڈیلی تلاوت کرتی ہے، مطلب میرے روٹین میں شامل ہے. اس طرح اچھا رخسانہ ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا معذرت کے ساتھ. دیکھیں آپ کو جب رپورٹ سب کو بنانی تھی نا، تو آپ لوگوں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے ہم سے شیئر نہیں کرنا تھا. اب آپ نے اس رپورٹ کی ایک ریفلیکشن ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ یہ بتائیں. میں چلیں اس کو تھوڑا سا وضاحت سے بتاتی ہوں کہ ہم کیا چاہ رہے تھے. جی کہ یہ بتائیں کہ وہ جو میں دورہ مصروفیات ہیں اور وقت ہے وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، زیادہ جی وقت کس چیز میں صرف ہو رہا ہے؟ جی جی یہ میں بتا رہی ہوں، میری کوشش. ہاں جی، سوری کہ مطلب کہ کیا واقعی ہمارے دین یا دنیا کے لیے وہ جو وقت ہے جو ہم لگا رہے ہیں فائدہ مند ہے، یا بس وقت کا جو ہے وہ محض ضیاع ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ اپنی کمزوریوں کو اور بہتری کے جو پہلو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، معلوم کیا جا سکے، اور پھر یہ کہ اس ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اگلے دن کی جو پلاننگ ہے اس کو بہتر انداز سے کیا جا سکے. تو مطلب بیسک تو یہ تھا کہ آپ اپنی ویکنیسز کو اور اپنی اسٹرینگس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور دیکھیں کہ کہاں وقت سلپ ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. اور مطلب جب ہم مائنڈفلی کرتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کو خود ہی آواز دے رہی ہوتی ہے، چاہے اب وہ آپ کا ٹی وی دیکھنا ہے، سونا ہے، گپیں لگانا ہے، کھانا کھانا ہے. کئی دفعہ ہم لوگ ایسے ہی شوقیہ کھانا بھی ایکسٹرا کھاتے رہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ آپ کو پھر مشغول کر لیتی ہے اور آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو مقصد یہ تھا کیا. سر میری جی بات کہنا چاہوں اب آپ شیئر کریں کہ اب آپ رپورٹ بتائیں کہ آپ نے اپنا کیا گی. انالیسس نکالا اور کیا اس میں ایکٹیویٹی نے یہی آپ کو کوئی فائدہ دیا؟ جی بالکل فائدہ دیا، اور کیونکہ ویسے میری عادت ہے کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں میرا ٹائم جو ہے نا ضائع نہیں، اللہ کے کاموں میں زیادہ استعمال ہو. تو فضول چیزوں میں نہیں ضائع کرتی ٹائم نا. میری کوشش ہوتی ہے یا بچوں کو اچھی بات بتا دوں، کچھ کروں. یعنی میرا عجیب سے لگتا ہے اگر میرا ٹائم اگر ضائع ہو رہا ہے کہ بیکار کام ہے. میں ٹی وی بالکل نہیں دیکھی، ایک دم قطعی چھوڑا ہوا ٹی وی میں نے. ہاں یوٹیوب کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں خبروں کے لیے، ایک آدھے گھنٹے کا. ٹی وی تو دن اب میں 2 بہت ہی دور کی بات ہوگی نا، جو ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے نا ہر چیز. جی جی پوری جی جی دنیا جی ہمارے جی ہاتھ میں ہے. آپ دیکھیں بالکل ون بالکل. کلک اوے. تو وہ جس طرح ٹائم سلپ ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو یہ ہے کہ بیسکلی اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ تھا آئیڈینٹیفائی کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم کسی جی چیز کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے ہیں نا، اور نہیں کرتے، تب تک ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں عموماً، ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم بس ڈیلے کرتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں. اچھا بھائی کرتی ہوں اس کام میں وقت گزار دیا، اس وقت اس چیز میں وقت لگا دیا. تو بیسٹ انرجی اور
بیسٹ وقت جو ہوتا ہے نا وہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور غیر ضروری چیزوں میں، یعنی کہ جو امپورٹنٹ نہیں ہوتی نا ان میں لگا دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب امپورٹنٹ کی طرف آتے ہیں تو وہ تب تک نہ انرجی رہتی ہے، نہ وہ اسپرٹ رہتا ہے، نہ وہ ساری موٹیویشن رہتی ہے، تو پھر وہ ہمارا پینڈنگ لسٹ میں چلا جاتا ہے. تو ارجنٹ کیا ہے، امپورٹنٹ کیا ہے، اور کس آرڈر میں کام ہونے چاہیے، مطلب وہ ڈسپلن کہاں سے آتا ہے، وہ نماز سے آتا ہے. سب سے زیادہ نماز ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ نماز ہماری، یعنی ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں ٹائملی، تو باقی ساری چیزوں کے بارے میں ہماری تربیت جو ہے اچھے سے ہو جاتی ہے. اگر اسی کو ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو باقی چیزیں تو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ مطلب میرا وقت جو ہے کہاں کھپ رہا ہے، اور یہ ہے کہ میں صحیح چیزوں میں انویسٹ کر رہی ہوں اپنی انرجی اور ٹائم اور ریسورسز یا نہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس میں آئیڈینٹیفائی کریں. اور وہ آئیڈینٹیفائی وہیں ہوتا ہے جہاں آپ ڈیلی جو ہے نا اپنے جو ایکٹیو آورز ہیں، یہ دیکھیں 7 سے 8 یا 6 گھنٹے اگر آپ سو رہے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے باقی گھنٹے جو بچے، اس میں سے آپ نے کھانا بھی ہے، نہانا بھی ہے، سونا بھی ہے، پھر آپ نے کوئی اور بھی کام کرنے ہیں، تو جو باقی گھنٹے بچے وہ کہاں گزرے. تو مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان سوال نہیں تھا جو آپ کو ہم نے پوچھا تھا، اور نہ ہی آسان ایکٹیویٹی تھی جو ہم نے آپ کو دی تھی. اس میں بہت اچھا سارے جو میں تھے نا ایلیمنٹس انوالو تھے. جی. جی تھوڑی سی میں یاد آتی ہے کہ میں واقعی میں زیادہ نہیں سوتی دن کو. میں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں سوتی، بالکل نہیں سوتی دن کو. اور رات کو میرا 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا سونے کا. پھر وہ بغیر دیکھیے پڑھ یہ تو کے ماشاء تو اسے اللہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دی نا بصیرت کہ یہ یوں وقت ضائع نہیں کرنا. ورنہ بہت سارے لوگ وقت دیکھتے رہتے ہیں، اچھا ابھی صرف 7 بجے ہیں سو جاؤ، اچھا ابھی صرف 8 بجے ہیں سو جاؤ، اچھا ابھی تو صرف 9-10 بجے ہیں. مطلب یہ کہ جب تک کہ نوکر نہیں آئیں گے، وہ فوج نہیں آئے گی، تو کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی خام خواہ میں یو نو تو مطلب کتنے گھروں میں ایسا ہے کہ 9-10-11 بجے تک، ایون مطلب جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو مجھے تو 2 بجے تک اتنا سناٹا لگ رہا ہوتا ہے. 2 بجے کے بعد کہیں لگتا ہے کہ اچھا اب لوگ جاگنا شروع ہوئے ہیں اور چہل پہل سٹارٹ ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم خود مائنڈ فل ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اپنے آس پاس بتانا شروع کرتے ہیں نا کہ کیا بینیفٹس ہیں، اور ان پرائم آورز کے کیا بینیفٹس ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں خاص وقت خاص کاموں کے لیے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور ثروت فائزہ آپ میں سے کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں انشاءاللہ؟ السلام علیکم جی. چلو الحمدللہ میں نے بھی کل مطلب پیر کے دن اس چیز کو جب لکھا نا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ہم کر تو رہے ہوتے، لیکن کل میں نے دیکھا کہ میں اپنے ٹائم کو بالکل ضائع کرنے کی کوشش نہیں کری تھی. میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچ رہا تھا الحمدللہ. اس میں کلاسز بھی لیتی ہوں اور بھی دوسرے کام کرتی ہوں، گھر کے بھی سبھی کچھ خود ہی کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا سوئے رہا تھا میرے پاس، میں فالتو ٹائم مجھے ملا نہیں آتا کہ میں ٹیلی فون پہ بھی کسی کو زیادہ ٹائم نہیں دی. الحمدللہ سب سے بڑی بات مجھے یہ اچھی لگی. تو ایک بس آدھ پھر دو میرا کال حال ہے اس ٹارگیٹ کو نا تھوڑا بڑھانا پڑے گا کہ اب آپ کوئی پورا 1 ہفتہ اپنے آپ پہ ذرا نظر رکھیں، اور پھر یہ کہ صحیح بات. دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں جو ہے وہ ضرورت ہے چیزوں کی اصلاح کی انشاءاللہ. اچھا جی. انشاءاللہ. ایک اور ہم نے آپ کو دعا کے حوالے سے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز کے مالک ہیں بے شک. اس بات کو جو ہے دل سے محسوس کرنا تھا، اور اس ہفتے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اور ہر وہ دعا جو آپ کے دل میں جو ہے آ رہی تھی اس وقت وہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی تھی. تو بتائیں کسی نے یہ ایکٹیویٹی کی، اپنے رب کو اس طرح محسوس کیا، وہ تو مالک ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے، ہر چیز وہ دے سکتا ہے. کوئی اپنا ایکسپیرینس اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی سیرش انصاری. جی جی ریسنٹلی میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ کسی چیز کی مجھے ضرورت تھی اور وہ میرے جو ہے نا پاس نہیں تھی. تو میں نے پھر یہی والی دعا پڑھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو ہے، بس میرا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ سامنے نہ پھیلائے، میں آپ کے آگے پھیلاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے لوگوں سے مانگے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو حقیر اور ذلیل جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسباب ایسے پیدا کر دیا کہ وہ گھر بیٹھے مجھے چیز جو ہے وہ میسر ہوگی الحمدللہ. آپ دیکھیں نا مطلب ہر حاجت، ہماری ہر خواہش، ہر مشکل صرف وہ دور کر سکتا ہے. وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے جو وعدے ہیں نا ان پہ بس یقین آ جائے. جس دن یقین آ جائے گا نا تو انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گی.
اچھا، اور کوئی فرد آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں نے بھی بس اسی طریقے سے میں نے بھی کچھ میرے گھر کے بھی تھوڑے مسئلے تھے تو میں نے اللہ فرد سے آپ کی بہت آواز دعا تھوڑی سی مانگی ذرا اور سی یہ دعا بھی ہاں کم آ رہی ہے. کم آ رہی ہے، کم آ جی رہی ہے، تھوڑا میرا نیٹ کا ایشو ہے. تو اب آ رہی ہے آ تو تو میں رہی نے ہے، پھر یہ نا دعا تھوڑی سی کم آ رہی. اچھا کم آ رہی ہے. اللہ إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. تو یہ دعا میں نے نا بہت مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ الحمد مجھے للہ. جو ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی اہمیت کا جو اللہ تعالیٰ احساس نے ہے نا آسانیاں فرمائی ہیں. جی بالکل اللہ تعالیٰ نے آسانیاں وہ فرمائی ہیں. رکھے. آمین یا رب العالمین. جی الکا، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے؟ السلام علیکم. میرا ہاتھ الحمد نظر آ گیا. بالکل آپ کا مائک نظر آ گیا تھا، کہیے گا آپ. ہینڈ میں نے کافی دیر سے ریز کیا ہوا تھا اور میں کلاس میں بھی پہلے انٹر ہو گئی تھی. میں نے کہا میں بھی شاید آپ میرے سے ٹچ ہوں تھوڑا سا. تو جی جی ہاتھ ابھی بھی ہینڈ ریز نہیں نظر آیا میرا. چلیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ پریکٹس کرا دیں گے. آپ کہیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی تھیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ استاذہ نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ آپ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے توکل کر دیں، یعنی کہ اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ. اور ہاں سب سے پہلے تو ہم اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہوئے کہ جب سے ہم نے کلاسیں لینی شروع کی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت، ایوری تھنگ آئی نو اٹ، کہ بات ہی اس سے ہاں کرنی ہے، بات تو کسی سے کرنی نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں سے سیکھا نا ہم نے. بس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھا دیا. ہاں ہم سب کو سکھا دیا. اور ٹائم الحمدللہ. تو بہت اچھا جا رہا ہے نا آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. الحمدللہ آپ نے یہ بھی ہمیں ہر چیز سکھا دی کہ کیسے اپنے آپ کو آبزرویشن کرنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے ساتھی، اتنے پیارے استاذہ، اتنی پیارے لوگ دیے. اللہ پاک ہم سے آخرت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دیں. اور سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لیں ہماری بات. آمین آمین. دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا جب مل کر کیا جاتا ہے نا تو اس میں برکت آ ہی جاتی ہے اور وہ کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. ایک ہم نے آپ کو دعا دی تھی کہ آپ نے اس ہفتے جو ہے یہ دعا جو ہے وہ مانگنی ہے. وردہ اسکرین پہ دکھائے گا اور وردہ اگر آپ ہی پڑھ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مائک جو ہے میں وہ نیلوفر باجی کو ہینڈ اوور کر رہی ہوں. جی وردہ. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. آمین یا رب العالمین. کہ اللہ بے شک میں محتاجی، قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. آمین یا رب العالمین. جی باجی آپ نے جوائن کر لیے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میرے سب ساتھیوں کا؟ کیسے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ دل کے سفر میں ہم سب ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی بھر یہ سفر جاری رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کو بھی قائم رکھیں اور ہم اس سفر کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اللہ کی رحمت ہم پر سایہ فگن رہے. دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھ کے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں اور ایسے جائیں کہ نفس مطمئنہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرما دے اور جنت میں بھی ہم ایسی مجلسیں قائم کرنے کی توفیق ہو جہاں مسندوں میں بیٹھنے کی توفیق ہو. بس اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، رحمتیں مانگتے ہیں، ہماری کوششوں کو قبول کریں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہر طرح کی محتاجی، قلت، ذلت، دنیا اور آخرت کی ہر ذلت سے پناہ مانگتے ہیں. نہ ہم کسی پہ ظلم کریں، نہ کوئی ہم پر ظلم کرے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے ہمارا. بس اللہ سے یہی دعا ہے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ سب بھی مجھے امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. ہم آج کی کلاس میں آگے موو کرتے ہیں، انشاءاللہ عربک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں آپ سے
اور پھر ڈسکشن کریں گے. آج ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے. ٹیکسٹ ہمارا آج مکمل ہو جائے گا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا کریں گے. تو سب سے پہلے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. عربک پڑھنے کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے کلاس کا، لیکن عربک سیشن جو ہمارا ہوتا ہے پڑھنے کا اس کا آغاز کرتے ہیں. آپ میں سے جو پڑھنا چاہیں انہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. ٹاپک ہمارا ہے خلق الدنیا والآخرہ. بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناس فی العمل فی الدنیا قسمان منهم من اجتهد على الدنيا ثم راها وتركها فهو يحاسب على حلالها ويعاقب على حرامها والذين اجتهدوا. رک جائیں. جی بس یہ بڑی گزارش ہے کہ ایک لائن پڑھ کے رک جایا کریں. بس یہ گزارش تو آپ سب نے ماننی ہے میری پلیز، تاکہ میں اس لائن میں کچھ کریکشن اگر ہو تو بتا دیا کروں. جو پہلی لائن آپ نے پڑھی ہے نا، والناس فی العمل فی الدنیا قسمان، ٹھیک ہے. قسمیں جی پتہ نہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں، تو یہ وہی ہے قسمان. قسمان، دو جی قسمیں. جی کاف کے نیچے زیر ہے. جزاک اللہ خیر. باقی ٹھیک پڑھا ہے. بارک اللہ فیکی. فرت مسعود آگے آپ پڑھیے. والذین اجتہدوا علی الدنیا صنفان منہم رک جائیں من رک جائیں رک جی جائیں. دوبارہ پڑھیں اس کو. رک جائیں، پھر ہر لائن کے بعد رکیں. پڑھیے. والذین اجتہدوا علی یہیں رک جائیں، الدنیا یہیں علی رک جائیں، الدنیا. جی یہیں رک جائیں. دیکھیں اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے نا تو یہ ہے والذی نجتہدوا، پھر تو نجتہدوا ہے. لیکن اگر الگ کر رہے ہیں نا والذین اجتہدوا، اگر پہلے جی حرف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، دوسرے پر بھی جزم ہے، تیسرے پر زبر ہے، تو پھر پہلے کو زیر دیتے ہیں. یہ ایک قاعدہ ہے، تو اس قاعدے کو یاد رکھیں. الف پہ جی کوئی حرکت نہیں ہے، جیم پر جزم ہے، تھرڈ جی. حرف پر زبر ہے، تو پہلے کو زیر دیں گے. والذین اجتہدوا آگے پڑھیں. والذین اجتہدوا علی الدنیا صنفان صنفان، منہم صنفان نہیں، جیسے اوپر تھا نا صنفان. جی قسمان صنفان. صنفان آگے پڑھیں. من منہم من حصلہا فبغی وطغى یہیں رک جائیں. جی من حصلہا کے بعد پڑھیں. فبغی یہ بغیہ ہے، غور سے دیکھیں. فبغى فب- وطغى ہاں فبغى وطغى ہم سوری فبغى وطغى وتجبر واستكبر اس کو دوبارہ فصار. رک جائیں. جی وتجبرہ کے بعد دھیان سے پڑھیں. واستكبر واستکبر، الف پہ حرکت ہے. نہیں ہے جی، یہ واستكبر واستکبر. جی واستكبر فصارت زادوه الى النار. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، اچھی کوشش. ومنہم بس یہیں رک جی جائیں. جی نسرین یاسین آگے پڑھیں. ومنهم من خسرها فحسد الهم والحزن وتحمل الديون وحقوق العباد والذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان أيضا. ٹھیک ہے، گڈ. میں تھوڑا تھوڑا پڑھوا لوں سب ساتھیوں سے، پھر پلٹ کے دوبارہ انشاءاللہ آپ جو پڑھنا چاہیں گے ہینڈ ریز کیجئے گی. ٹھیک ہے. طاہرہ یاسمین آگے پڑھیں. والذین اجتہدوا لکسب الآخرة قسمان أيضا منهم من اشتغل بالعبادة والأعمال البر فقط فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فیکی۔ تسنیم جاوید آپ پڑھیں۔ ومنهم من اشتغل بالعبادة والدعوة والتعليم الأمة إحكام دنيا فهذا عمله مستمر لأن كل من اهتدى بسببه أو تعلم بسببه فله مثله أجره۔ یہ جو ہے نا تعلیم الامتی، تعلیم الامتی، پھر آگے دیکھیں فہذا عملہ، اور من اہتدی بسببہ، اور نہیں، او، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ او تعلم، بولیں۔ او تعلم۔ ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فیک۔ جی سہرش سارے آپ پڑھیں آگے۔ جی حدیث سے پڑھنا ہے یا آگے عربی والا ٹیکسٹ پڑھوں؟ نیکسٹ پیج سے۔ حدیث سے پڑھیں۔ جی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع۔ جی باجی بولے پڑھیں۔ مثل اجور من تبع لا ينقص من تبعہ، من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى دلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ فائز امجد آپ پڑھیں۔ جی باجی فَكَمْ يَكُونُ فِي صَحِيفَةِ هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالدُّعَاةِ وَالْمُجَاهِدِينَ۔ باجی ایک لائن کے بعد آگے پڑھیں۔ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُعَلِّمِينَ وَالصَّائِمِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْحُجَّاجِ وَالْمُعْتَمِرِينَ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ الحیات الدنیا لعب ولہو حین لا یکون وراءها غایت اکرم و ابقا۔ بجی کمپلیٹ کر دوں اس کو؟ جی کر دیں کمپلیٹ۔ حین یعیشها المرء لذاتها مقطوعۃ عن منہج اللہ فیہا۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ مسرت طالب آپ پڑھیں۔ ذلك المنهج الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة ويجعل من أحسن خلافة فيها مستحقا لوارثة الدار الآخرة الباقية كما قال سبحانه۔ ٹھیک ہے، الذی یجعلها مزرعۃ للآخرہ، باقی ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ۔ ریشمہ چشتی آپ پڑھیں۔ فالإيمان والتقوى والعمل بمنهج الله في الحياة الدنيا هو الذي يجعلها ميدانا فسيحا لكسب الأجور ويخرجها أن تكون لعبا ولهوا ويتبعها بطابع الجد ويرفعها عن مستوى القاء الحيواني إلى مستوى خلافة الراشدة المتصلة بالملأ الأعلى۔ شاباش، اچھا پڑھا ہے۔ تھوڑے سے الفاظ بس دیکھیے اپنے پاس، مائک آف بند کر دیں۔ پہلی لائن میں دیکھیں، هو الذی یجعلها میدانا، میدان ہوتا ہے نا، میدانا، پھر آگے آئیں ویخرجها ان تکون لعبا ولہوا، تکون آئے گا یا ویتبعها بتابع، یہ دیکھیں، اور آگے آئے الی مستول خلافت، خلافہ نہیں، خلافت ہوتی ہے نا، جیسے یہ خلافت ہو، خلافت ہی بلکہ ہے۔ ایک جگہ اور زیر آئے گی،
کہیں فی تھا تو اس کے بعد ان، جیسے یہ نا ان مستوی یہی شاید یہی پڑھا ہو آپ نے، لیکن مجھے لگا کہ مجھے مختلف سنائی دیا. اسی طرح شروع میں بھی من حج اللہ فی الحیات دنیا، فی کی وجہ سے یہاں زیر آئے گی. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سیما مظہر آپ پڑھیے. وحينئذ لا يكون لا يبذله المؤمن المتقي من أراد هذه الحياة الدنيا داعيا ولا مقطوعا. ہاں اس کو شروع سے ذرا پڑھے. وحينئذ لا يكون لا يبذله لا المؤمن یکون ما ہے کہ لا ہے اس کے بعد؟ لا يكون ما ما ہے. دونوں دفعہ آپ نے لا پڑھا تو اس کو ذرا سے دیکھیں کہ لا نہیں ہے، من جی ما ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. من عرض الحیات الدنیا. ٹھیک ہے گڈ. اگلی لائن بھی پڑھ لیں. فعن هذا البذل والإنفاق ينشأ الأجر الأوفى في الدار الأبقى. هذا البذل والانفاق. باقی بل ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے زیادہ ہے نا آگے. ٹھیک جی ہے شاباش. روبینہ شاید آپ پڑھیں. واللہ سبحانہ لا يسأل الناس ان يبذلوا اموالهم كلها ولا يشق عليهم في فرائضه وسننه وهو لا يكلف نفسا الا وسعها وهو ارحم بهم من ان يكلفهم بذلها كلها فضيق صدورهم وتظهر ادغانهم. کلہا سے آگے دوبارہ سے پڑھے. آخری لائن کلہا کے بعد فتضيق صدورهم وتظهر صدورهم ادغانهم. فتضيق صدورهم. صدر کی جمع صدور. ٹھیک ہے صدورا. اچھا ٹھیک ہے. مائک آف کر لیں. پہلی لائن میں دیکھیں واللہ سبحانہ لا یسأل الناس ان یبذلوا اموالہم، اور آگے دیکھیں ولا یشق علیہم، یشق نہیں ولا یشق علیہم. اور اسی طرح آگے من ان یکلفہم، ان یکلفہم بذلہا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ گڈ. حمیرہ آپ پڑھیے. حمیرہ. جی باجی جی باجی. واللہ يريد منا الإنفاق في سبيله وأجره عائد على المنفق فالذين يبخلون على أنفسهم إنما يحرمون أنفسهم بأيديهم. ٹھیک ہے گڈ. فائزہ ملک آپ پڑھیں. إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخرة ليعرف العباد عظمته وجلاله ويعرف آلاؤه وإحسانه وجعل الإنسان إن اتق الله وآمن به سيدا في الدنيا والآخرة وإن كفر به وعصاه عاش ذليلا مهانا في الدنيا والآخرة. ٹھیک ہے. پہلی لائن میں دیکھیں لیعرف العباد عظمتہ وجلالہ. اور اسی طرح آگے دیکھیں جو آخری لائن ہے وَإِنَّ كَفَرَ بِهِ. ٹھیک ہے اس کو دیکھ لے جائیں. باقی جزاک اللہ. بریرہ کامران آپ پڑھیے. جی. ان اختیار اللہ لهذه الامة لحمل دعوته تکریم و تشریف ومن وأطاع فإذا لم يكونوا أهلا لهذا الفضل ولم ينهضوا بتكاليف هذه المكانة وإذا لم يدركوا قيمة ما أعطوا فإن الله
يسترد ما وهب ويختار غيرهم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله وعظيم نعمته. ٹھیک ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، بس کچھ چیزیں دیکھیے. ان اختیار اللہ، اور آگے دیکھیں لیحمل دعوتہ، پھر اگلی لائن کے آخر میں دیکھیں وَإِذَا لَمْ يُدْرِكُوا قِيمَةَ مَا أُوتُوا. اگر یہی آپ کے پاس اعراب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھیک کر لیں، سننے میں کبھی مختلف لگتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَرِدُ مَا وَهَبَ، يَسْتَرِدُ وَيَخْتَارُ غَيْرَهُمْ. پھر آگے دیکھیں ممن یقدر فضل اللہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شمیم اختر آپ پڑھیے. شمیم اختر. جی یہاں سے انہا لنظارۃ عظیمۃ الرہبیۃ لمن ذاق حلاوت عظیمتن کے بعد والا لفظ پڑھیں. عظیمۃ رہبتی 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 راہیبتی راہبتی لمن ذاق حلاوت الایمان وآسس بکراماتہ علی اللہ وبمقامتہ فی هذا الکون وهو يحمل هذا سر الإله العظيم ويمشي في الأرض بسلطان الله في قلبه ونور الإيمان في كيانه ويذهب ويجي وعليه شارة المولى. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا پڑھا، لیکن کچھ الفاظ آپ لوگ میں دیکھتی ہوں بعض اوقات الفاظ میں نا کچھ ورڈ حرف کھا جاتے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے. جیسے ہے وَيَذْهَبُ وَيَجِيءُ، اب یجی نہیں ہے، یجیء بھی ہے نا بعد میں، اس کو بھی ادا کرنا ہے. اس طرح دیکھیں یہ بی سیکنڈ لائن میں دیکھیں بے مقامتی نہیں ہے، یہ بے مقامی ہی ہے. ٹھیک ہے، جنرلی بات کریں گے، کبھی کبھی حرف صرف آپ کے نہیں حرف ڈراپ ہو جاتے ہیں، باقی ساتھیوں کے بھی. اس طرح پہلی لائن میں دیکھیں وَأَحَسَّ بِكَرَامَتِهِ عَلَى اللَّهِ، تو وہ حرف مجھے لگتا ہے جلدی پڑھنے کے چکر میں ڈراپ ہوتے ہیں، ورنہ آپ لوگ سے دوبارہ جب میں پڑھواتی ہوں تو ماشاءاللہ درست پڑھ لیتے ہیں آپ. بارک اللہ فیکی، ٹھیک پڑھا ہے. آگے بشرا یاسمین آپ پڑھیں. جی باجی. ان الایمان اخلا شیء فی الحیات الانسانی وهو حبۃ عظیمۃ من اللہ لعبادہ لا يعدلها فی هذا الوجود شیء. اچھا، اب یہاں شیئن ٹھیک پڑھا ہے، یہ پہلے اس کو شیئن پڑھا تھا، تو شیئن ٹھیک لفظ ہے نا، شیئن. گڈ، آگے پڑھیں. الحیات رخیصۃ والمال زہید حین یودع الایمان فی کفۃ ویودع فی کفۃ الاخری کل ما عادہ. علما عادہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گڈ، شاباش، اچھا پڑھا ہے. سرور سلطانہ آپ پڑھیے. جی باجی. وما یطیق الحیات وما یطیعمها انسان عرف حقیقت الایمان وعاش بها ثم تسلب منه ويطرد وتوسد دونه الابواب. میں کچھ الفاظ پڑھتی ہوں، دوبارہ دیکھیے اس کو. وما یطیق الحیات وما یطعمها، یہ لفظ ہے یطعمها. انسان عرف حقیقت الایمانی، یہ ہوگا حقیقت الایمانی. وعاش بها ثم تسلب، ٹھیک ہے، ثم تسلب منہ ویطرد، اس کو دیکھیے وتوسد، ٹھیک ہے، وتوسد، باقی ٹھیک ہے. اگلی لائن بھی پڑھیں ایک. بل ان الحیات لتغدو جہیما لا یطاق عند من یتصل بربه. یتصل، اس کو یوں پڑھیں میں یتصل، من يتصل بربه الذي بيده كل شيء ثم توسد
ثم توسد دونه الأبواب ويطبق دونه الحجاب. اس کو دوبارہ دیکھیں. ثم توسد دونہ الابواب. اب پڑھیں اسی طرح آگے بھی دونہ کو یہی پڑھیے گا. پڑھیے. ثم توسد دونه الأبواب ويطبق دونه الحجاب. دونہ اس کے اعراب ٹھیک کیجئے. دونہ دونوں جگہ دونہ ہوگا. وَيَتَّبَقُ دُونَهُ الْحِجَابِ. ٹھیک ہے. چلیے وَيَتَّبَقُ دُونَهُ الْحِجَابِ. ٹھیک ہے. باقی سب صحیح پڑھا ہے. گڈ. نائلہ عزیز آپ پڑھیے آگے. جی بھائی جی. وَإِذَا اسْتَكْبَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ وَلَمْ يَنْقَادُوا لَهَا فَإِنَّهُمْ لن يضروا الله شيئا والله غني عنهم وله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يملون من عبادته لشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك. ولا یملون. اسے ایک لفظ کو دیکھ لیں. یملون. باقی ٹھیک ہے. اچھا پڑھے ماشاءاللہ. حمیرہ آپ پڑھیں آگے. جی باجی. فما اعظم نعم اللہ علی عبادی وهو یوالیہا علیہم فی بطون امہاتہم وفی دنیاہم وفی اخراہم. جی آگے پڑھوں. یہ بتائیں نعم اللہ علی کے بعد کیا لفظ ہے؟ نعم اللہ علی عبادی ہی. اس دفعہ ہی کو پڑھا. حرف پچھلی بار ڈراپ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. جی بھائی. بعد ہی. ٹھیک ہے. ایک لائن یہ آگے ایک لائن اور پڑھ لیں. جی باجی. والدنیا دار الایمان والعمل والآخرۃ دار الثواب والعقاب فیجازی اللہ العباد حسب ایمانہم. کمپلیٹ کر دوں باجی. فیجاز اللہ العباد حسب ایمانہم. جی کمپلیٹ کریں. جی. حسب ایمانہم واعمالہم فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایمانہم و اعمالہم ان دونوں میں دیکھیں. ٹھیک ہے. جی جی. باقی ٹھیک ہے. فائزہ امجد آپ پڑھیں. فائزہ امجد. وقد اللہ. جی باجی. وقد اعد اللہ للمؤمنین فی الجنت ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال سبحانہ. آگے بھی پڑھیں. وَإِذَا فَصَّلَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ. ٹھیک ہے. بین العباد یوم القیامہ. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تسنیم جہاں آپ پڑھیں. اہل الجنت فی نعیم دائم کما قال سبحانہ آگے پڑھیں. وَأَهْلَ النَّارِ فِي الْعَذَابِ دَائِمٍ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. وَأَهْلُ النَّارِ أَهْلَ النَّارِ وَأَهْلُ النَّارِ فِي عَذَابٌ دَائِمٌ. ٹھیک ہے. ٹھیک. آگے ایک جو دعا ہے تسنیم ایک دعا مانگے آپ. باقی فی کے ساتھ تو عذاب ہی نہ آئے گا نا. جی جی. دائمن فعذاب دائمن. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں. اللہم تسنیم. اچھا ان کو آواز نہیں آ رہی شاید. طاہرہ یاسمین آپ دعا مانگیں. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا وجعل الجنة هي دارنا. اندلیب ستار آپ یہی دعا دوبارہ مانگیں. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
ٹھیک ہے، سیما مظہر آپ اگلی دعا مانگیں. نور الہدا آپ یہ دعا پڑھیں، یہ دعا مانگے اللہم لا تجعل. نور الہدا مائک کھولیں. اچھا مائک نہیں کھل رہا. چل الحمدللہ مکمل کر لیا. نور الہدا دعا مانگے. میں پڑھ لوں. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. وجعل الجنت ہی دارنا. ٹھیک ہے، آمین. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ آج کا لیسن ہم نے عربک پڑھنا کیا. اب ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ہم بات کرتے ہیں. مائک آف کر لیں سب اپنے. آپ بتائیں، اب میں آپ سے چاہوں گی، آپ سب یہ لیسن لاسٹ کا جو ہے ایک طرح سے تتمہ ہے، خلاصہ کیا گیا ساری بات کا. بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے. کیا سیکھا اس میں سے؟ جو آپ میں سے بات کرنا چاہے وہ ہینڈ ریز کرے، اپنے ریفلیکشن دینا چاہیں. آپ نے کیا سیکھا؟ بریرہ کامران آپ کہیے. جی مس، میں نے سیکھا کہ جو کچھ ہے نا وہ انسان کا عمل ہے، اور عمل ہی آگے جائے گا. دنیا عارضی ہے، اور دنیا میں رہ کے جتنے ہم نیک کام کریں گے اور دعویٰ کا کام کریں گے، یہی چیز ہماری آخرت کی نجات کا باعث بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. سہرش آپ کہیے. جی باجی، یہ والی جو حدیث ہے نا اسی پیج پہ، اس سے میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 ہی عمل جو ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. ایک وہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ کر کے گیا، ایک وہ علم جو اس نے کسی کو سکھایا، اور نیک صالح اولاد جو وہ پیچھے چھوڑ کے گیا اس کی مغفرت کے لیے. باقی دنیا جو ہے وہ سب فانی ختم ہو جانا ہے. یہ عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے جو ہے نا استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس کام کے لیے کوشش کر سکیں. آمین. بالکل الحمدللہ. اچھا جناب، چلیں کچھ سوال میں کرتی ہوں. ہینڈ آپ لوگ ڈاؤن کر لیں، پھر جو سوال آپ جواب دینا چاہے گا نا انشاءاللہ اس سے پوچھوں گی. یہ جو صفحہ ہے نا 624 پر، مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس میں ہے نا کہ چلیں اس کا ترجمہ کریں. مجھے آپ میں سے کوئی، آپ پلیز رخسانہ آپ ہاتھ نیچے کر لیں. اب میں جب آپ سے تھوڑے عربک پڑھوں گی، اوپر ہی ہے صفحے کے، فَكَمْ يَكُونُ فِي صَحِيفَةِ هَذَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُصَلِّينَ، یہ والی جو 2 لائنیں ہیں نا، ان کا ترجمہ مجھے کوئی کر کے آپ میں سے بتائے. کون کرے گا؟ ریشمہ چشتی آپ کیجیے. نہیں ہوں گے اس شخص کے نامہ اعمال میں مسلمان، نماز پڑھنے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے اور مجاہد اور علماء اور ٹیچر اور روزہ رکھنے والے اور صدقہ کرنے والے اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے. آگے پڑھو. ٹھیک ہے، گڈ. نہیں اتنا ہی کرنا تھا. جزاک اللہ خیر، بالکل درست ترجمہ کیا. ہاتھ نیچے کر لیں سب. ہمیں ایک اور سوال کرنے جا رہی ہوں. سوال کو غور سے سنیے گا، پھر جواب دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی ہوں گے اس شخص کے نامہ اعمال میں مسلمان، نمازیں پڑھنے والے، دعوت دینے والے، جہاد کرنے والے، علماء، اساتذہ، روزے رکھنے والے، صدقہ کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے. کہہ رہے ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں، یعنی یہ کتنے لوگوں کا اجر ہوگا نا؟ کس شخص کے نامہ اعمال میں؟ مجھے عربک کے وہ الفاظ بتائیں جو اس کا جواب ہے. جی طاہرہ یاسمین بتائیے. من دعا الى ہدا کان له من اجری بس یہیں تک رک جائیں. بس من دعا الی ہدا. ٹھیک ہے، یہی اس کا جواب ہے. جو اللہ کی، جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی. کیا سیکھا اس ساری بات سے؟ یہ کتنا خوبصورت جملہ لے کر آئے نا. وہ کیا سیکھا آپ میں سے کوئی بتانا چاہے اس میں؟ طاہرہ یاسمین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ شمیم اختر بتائیں. شمیم اختر. چلیں شمیہ آپ بتائیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی نیکی کی بات بتائیں اور اللہ کی طرف بلائیں تو
वो जो नेकी करेगा तो उसका अजर जो है वो जिसके बुलाने वाले के हक में लिखा जाता रहेगा, और जितने लोग वो भी आगे पहुंचाएगा तो सबका अजर जो है जिसने पहली दफा बुलाया है, दावत दी है, तो उसके नामे अमल में लिखा जाता रहेगा, यानी क़यामत ये ठीक अमल जारी है। ठीक ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप देखें, आप महसूस करें सब, जज़ाकल्लाह खैर, इस जुमले को जरा महसूस करें, इतने ही होंगे उस शख्स के नाम अमाल में मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले, दावत देने वाले, जिहाद करने वाले, उलमा, असातिज़ा, रोजे रखने वाले। यानी सोचे ना, क्या मैं वो शख्स हूँ, क्या मैं वो शख्स बन सकती हूँ कि जिसके नामा अमाल में इतने दावत देने वाले, इतने जिहाद करने वाले, इतने उलमा, इतने असातिज़ा, इतने रोजे रखने वाले, इतने सदका करने वाले, इतने हज करने वाले, इतने उम्रा करने वालों का अजर लिखा जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दावत इल्लल्लाह। दावत इल्लल्लाह। जी, मसलन आप देखें, जिस चीज की तरफ आप बुलाते हैं, उस चीज पर जो लोग कर लेते हैं वो सबका अजर समेट लेते हैं। नहीं, इतनी खूबसूरत बात है ना ये, अगर इसे दिल से महसूस करें। सुभान अल्लाह। तस्नीम जहान, आप कुछ कहना चाहती हैं? बाजी, उस्ताजा ने यही कहा था ना कि कोई दुनिया का ऐसा काम या कारोबार नहीं है कि जिसमें इतना कम एफर्ट और इतना कम सरमाया लगाए और उसके लिए इतना बड़ा मुनाफा हो। और इसलिए भी एक मिसाल दी थी कि एक दरख्त का मिसाल लेने के, एक छोटे से बीज से एक दरख्त लगता है, लेकिन लगाने वाले को पता नहीं होता कि वो कितने साल रहेगा, कितना फल देगा और उससे कितने लोग फायदा उठाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, चलिए जनाब, एक सवाल आपसे और पूछती हूँ। देखें, आप में से कोई अगर उसको मुझे बता सके सवाल का जवाब। मुसन्निफ कहीं कह रहे हैं कि अल्लाह ने दुनिया और आखिरत को पैदा किया इसलिए, किस लिए? कौन बता सकता है मुझे? ताकि क्या हो? उस्मा, आप बताएंगी? उस्मा अनवर। जी बाजी, लियारिफल इबादु अज़मतहु व जलालुहु। तर्जुमा करें। ताकि पहचाने बंदे उसकी अजमत और उसके जलाल, पहचाना जाए, और ताकि पहचाने और व यार और पहचाने उसकी आला, उसकी नेमतों को और एहसानों को और उसके एहसानों को। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि आज दुनिया में लोग दुनिया और आखिरत का ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये इसलिए बनाई गई है कि अल्लाह की अजमत और जलाल को पहचाना जाए, उसकी नेमतों और एहसान को माना जाए? आज ये आम बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट है। नहीं। जी उस्मा। बाजी, ये बिल्कुल भी नहीं समझते। मतलब जो एक शुरू से हमारे ज़हनों में जो है ना कि दुनिया अल्लाह ने बनाई है, हम यहाँ आए हैं अमल करेंगे और आखिरत हमारे लिए यानी जज़ा और सज़ा के लिए, बस यही एक कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में है ना। यानी इससे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा आगे सोचते भी नहीं हैं। बस ये कि हमें आखिरत की तैयारी करनी है, इसी ये तो तरह से आप सोचते जैसे हैं। चंद लोग सोचते हैं ना, अवामुन नास की बात करें, वो दुनिया को क्या समझते हैं आखिरत की तैयारी के लिए? लेकिन बाजी, हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि दुनिया आखिरत की खेती है और इसमें जो नहीं, करेंगे और आप वो पढ़ती आ रही है ना जो जो दीन से जुड़ी हुई। मैं तो अवामुन नास की बात कर रही हूँ कि दुनिया जी, दुनिया को किस लिए समझते हैं? कि दुनिया को आखिरत की पहचान के लिए समझते हैं, अल्लाह की इज्जत नहीं के नहीं लिए? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन कौन इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएगा? कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? वो कौन लोग होंगे जो इसके लिए एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि असल पहचान कराएं ना लोगों को इस दुनिया की हकीकत की? क्या वो मैं और आप होंगे? बाजी, वो मैं और आप ही होने चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस इल्म को जो इतना खूबसूरत है अल्लाह ने हमें अता किया है, हम आगे तक इसको पहुंचाएं। और अब इंशाल्लाह हमारा नया कोर्स शुरू हो रहा है, तो कोशिश करेंगे हम कि किसी एक को तो जरूर लेकर आए ना, अब जब हमारा इंशाल्लाह नया शुरू होगा सेशन, तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी ताला तरफ। कोशिशों में बहुत बरकत करे, आप सबकी कोशिशों में बरकत करे, आमीन। आमीन। अच्छा, चलें, इसी में वो बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को किस लिए बनाया है। ये कौन बताएगा मुझे? सारा यास्मीन, आप बताएं। रुखसाना यास्मीन, आप सवाल के जवाब के लिए हैंड रेज किया था आपने? चलिए, उनका माइक नहीं खुला। तस्लीम जावेद, आप बताएं क्यों बनाया इंसान को? जी, मेरा माइक खुल गया है। ये वजल दुनिया इन इंसान इन अल्लाह आप उर्दू में तक़ावमन बता दें, इसका तर्जुमा करें, इंसान को क्यों बनाया? क्या तीन अल्लाह ने बातें कर रहे हैं? इंसान को बनाया कि अल्लाह से डरे
اور ایمان لائے اور دنیا میں مطلب سردار ہو. نہیں نہیں، کس پر ایمان مطلب لائے؟ دیکھیے اسی لیے ترجمہ کرایا ہے، جس وقت ہم اللہ پر، اللہ سے ڈرے اور ہاں ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر، اور کیا ہو، اور یہ کہ اور دنیا اور آخرت میں وہ سردار بنے. ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرے کہ سردار بنے. اور آخرت اور دنیا اور آخرت پر بھی ایمان لائے. ٹھیک ہے، اس کا یقین ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں جناب، اچھا اس سے آگے، جزاک اللہ خیر. رخسانہ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں. اس سے آگے بڑی پیاری بات کر رہے ہیں مصنف، کون مجھے بتائے گا؟ امت کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ امت، اللہ نے جو چوائس دی ہے امت کو، اس حوالے سے کون بتائے گا مجھے؟ اس کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ فائزہ آپ بتائیں گی؟ ریشما چشتی آپ بتائیے. جی، اس میں بتایا ہے کہ بے شک اللہ کا اختیار اس امت کے لیے وہ اس کی دعوت کا بوجھ اٹھائے کہ اس کی نہیں، عزت آپ اور یہ پڑھے نہیں، اب جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات بتائیں. یہی بات ہے کہ جو بھی ہمیں دعوت دینی ہے، ہمارا یہ جو ہے ایک طریقے کون جیسے بتایا تھا نا، کن تم خیر امت، تو یہ جو ہم جو اس لیے بنائے گئے انسان کے ہم دین جو اللہ کا وہ دوسروں کو پہنچائیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے اور عزت کا مقام ہے کہ ہم دوسروں کو دین کی بات بتائیں اور اس کو اللہ کی طرف لے کر آئیں. دیکھیں یہ پڑھتے ہوئے کیا محسوس کیا، میں اس کو پڑھ رہی تھی نا تو مجھے ایک ہیبت سی محسوس ہو رہی تھی، ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا، ایک اللہ کے لیے محبت سی محسوس ہو رہی تھی. اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ عزت اور شرف دی، ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ احسان کیا اور عطا کیا ہمیں یہ یعنی دیکھیں آپ جب کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو اس کو اس قابل بھی سمجھتے ہیں نا، اور پھر وہ اس قابلیت کو نبھائی نہ اور وہ کسی اور ہی کام میں لگا رہے، تو کیا دینے والا اس کو دیے رکھے گا؟ طاہرہ یاسمین آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ لے سکتا ہے اس سے کہ نہیں؟ جو وہ اللہ تعالیٰ پھیر نے دے گا، اختیار اس کو، وہ واپس طاہرہ پھیر دے یاسمین، گا اس کو. جی جی طاہرہ اگر یاسمین آپ اگر کہیے. وہ اگر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یا اس کی دعوت کو آگے لے کے نہیں چلتا تو اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا اس سے اور اس کے دور کر دے گا اور کسی اور کو چن لے گا. اچھا ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا، جزاک اللہ خیر، ہم یہ پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ یہ کرے گا. ذرا رکھے نا اپنے اوپر ہاتھ. میں ہوں وہ امت کا فرد جس کو اس نے اس کام کی ذمہ داری دی، اس قابل سمجھا، یہ عزت دی، شرف دیا، احسان کیا، عطا کیا. اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو کیا اللہ باؤنڈ ہے کہ مجھے دیے رکھے؟ میرا کوئی زور چلتا ہے اس کے اوپر؟ چھین سکتا ہے مجھ سے؟ تو ہم کوئی اس کو بہت احسان نہ سمجھیں کہ ہم کوئی دین پہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا کوئی چھوٹی موٹی کوشش کر رہے ہیں، یا کسی کو کوئی دعوت دیتے ہیں، کسی کو کوئی کورس کا بتاتے ہیں، کسی کو کسی جگہ کوئی اسپانسر کر دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی محنت کر دیتے ہیں تھوڑا پڑھانے کی. بہت احسان ہے اللہ پر. کیا احسان ہے؟ اور ہم پر احسان ہے اللہ کا کہ اس نے توفیق دے دی. وہ کسی اور کو دے دے گا جو اس کے اس فضل کی قدر کرے گا اور اس نعمت کی. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قدردان لوگوں میں سے بنا دے. آمین. حمیرہ آپ کہیے. جی باجی، ابھی جیسے پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ کتنے ہی ہوں گے اس شخص کے نامہ اعمال میں کہ جو اس کی کوشش سے مسلمان، نمازی اور پھر مجاہد اور علماء اور استاد، یعنی کہ جو اس نے ایفرٹ کی ہوگی تو یہ سارے اس کے نامہ اعمال میں چلے جائیں گے الحمدللہ، جو وہ کام کرے گا. اب اس سے ساتھ ہی آگے جو چیز آ رہی ہے کہ باقی دنیا کی چیزیں تو کھیل تماشا ہیں، یعنی کہ جو اس نے کام کیا وہ ساری چیز اس کے نامہ اعمال میں جائیں گی. اور جو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو دنیا دار ہیں تو وہ جو دنیا ہے، وہ جو دنیا حاصل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عظیم مقصد اور بڑا مقصد نہیں ہوتا. جب دنیا میں جاتے ہیں تو دنیا ہی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے ملتے ہیں. تو یعنی اس میں پھر بتایا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے. تو اپنی ذات کے لیے یہی ہے کہ جب ہم دنیا حاصل کرتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ میرا گھر، میرے بچے،
مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں وہ دنیا میں ہی ہمیں اس کا فائدہ مل جاتا ہے اور ہم اس سے دنیا لے لیتے ہیں۔ اور اس میں پھر وہ جو ایک چیز بتائی گئی ہے نا کہ ایمان، تقوی، عمل، اللہ کے منہج کے مطابق اس دنیا کی زندگی میں یہی وہ چیز ہے جس کو اس نے ایک وسیع میدان بنا دیا اجر ٹھیک کمانے کے لیے۔ تو اب یہ چیزیں پھر ہمیں آگے ساتھ بتا دی گئیں کہ ہم نے دنیا یعنی کہ آخرت جو اپنی بنانی ہے وہ کس چیز سے بنانی ہے، کیا ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں آخرت ملے گی۔ سب سے پہلے ایمان کی دولت، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر جو تقویٰ ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو، چاہے وہ باطن میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو، اور پھر اس کے بعد ہمارے اعمال آ جاتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے تو پھر اس کا پھل ملے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو پیراگراف ہے نا، اس کو آپ سب لاؤڈلی پڑھیں، اونچی آواز میں عربک پڑھیں۔ ان اختیار اللہ لهذه الامت لیحمل دعوتی تکریم و تشریف سے لے کے فضل اللہ و عظیم نعمتہ، یہ پورا پیراگراف 3 بار آپ چاہے روز پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں، کم سے کم 3 بار اس ویک پڑھیں، اونچی آواز میں اس کی عربک پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں۔ کیا ہے یہ شرف، اللہ کا اختیار اس امت کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کا بوجھ اٹھائے، یہ اس کی عزت اور شرف تھا، احسان تھا، اور اگر وہ اس فضل کے قابل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لے گا نا جو اللہ کے فضل کی قدر کرے گا، اس کی نظیم نعمت کی۔ اس کا ترجمہ پڑھیں، پورا کریں، اس کا ترجمہ اپنے آپ کو بتائیں، یاد دہانی کرائیں، اپنے لیے پڑھیں۔ میں کیا یہ کام خوشی سے کرتی ہوں؟ دیکھیں، ہم جب دین کا کوئی کام کرتے ہیں نا، بعض اوقات تو تھکنے لگتے ہیں، اپنی پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، کوئی بھی لوگوں کو بات پہنچانے کا کام ہے، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بعض اوقات۔ جیسے جیسے ہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے جاتے ہیں نا، بوجھ ہی کہیں گے، بوجھ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو شرف ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کسی کو دین کے کام کی توفیق دے دے۔ جیسے جیسے کام بڑھتے ہیں نا تو ہم تھکنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ میرے پاس اتنا لوڈ ہے، ایک لفظ ہم نے اتنا لوڈ ہے، اتنا کام کا بوجھ ہے، اتنا میں کپی پڑی ہوں، بس اتنا، یہ ہر چیز مجھے ہی دے دی جاتی ہے، مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کرنا نہیں پڑتا، یہ جس کو اللہ تعالیٰ درجے بڑھانا چاہتا ہے اسی پہ کام ڈالتا ہے، ورنہ وہ جس کو اپنے کام کا نہیں سمجھتا اس کو اٹھا کے سائڈ لائن کر دیتا ہے۔ اور جو جتنا اس اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا جائے گا، اس کو نیکی کے، دعویٰ کے، کام کے نئے نئے طریقے سکھاتا جائے گا، تو ایکسل کرتا جائے گا۔ تو اس شرف کو، اس عزت کو، اس عطا کو، اس احسان کو مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے اپنے کام کا بنا دے، مجھ سے یہ کام کبھی نہ لینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد میرا دل نہ پھیرنا اس سے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یا اللہ، اللہم اہدنی وسددنی، یہ بہت دعائیں مانگا کریں۔ دیکھیں، ہم نے کوئی بانڈ نہیں بھرا ہوا، یا اللہ نے ہم سے کوئی بانڈ نہیں بھروایا ہوا کہ تم سے ہی میں نے کام کروانا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے نا، یہ نہیں کام کرو گے نہ کرو، لوگوں کو لے آئے گا وہ، تم نہیں لے کے آؤ گے کسی کو، کسی اور کے ذریعے لے آئے گا، تمہارا اس میں حصہ نہیں ہوگا لے کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کام کا بنا لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم ملیں گے، بہت سی بات کریں گے اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ کورسز کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ کورسز کے فلائرز آپ دکھاتے جائیں۔ اب آج ہم نے کتنا پڑھا نا اس بارے میں، دعوت دین کے بارے میں، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے۔ تو جو ہمارے نئے کورسز ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جو نئے 3 کورسز شروع ہونے جا رہے ہیں، تدبر القرآن کا بھی، فقہ القلوب کا بھی، بخاری کا بھی، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، لے کر آئیں۔ فلائرز اگر اس میں موجود ہیں دکھا دیں آپ لوگوں نے تو، نہیں تو دکھا دیں پلیز، میری ایڈمن سے ریکویسٹ ہے، نئے کورسز کے فلائر دکھا دیں، گروپس میں بھی دوبارہ شیئر کر دیں، ایک نئے جذبے کے ساتھ، بھرپور جذبے کے ساتھ اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص کسی جگہ آ جائے تو آپ بھی اس کا اجر سمیٹ لیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنانا، اور نہ ہمارے علم کا سبب بنانا، اور نہ آگ کی طرف ہمارا ٹھکانہ بنانا، بلکہ جنت کو ہمارا گھر بنا دینا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله